الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول مهوال مقتحم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بثمرات فقلت يا رسول الله ادعو الله فيهن بالبركة فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة قال خذهن فاجعلهن في مزوادك كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنسر نسرا وقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله فكنا نأكل منه ونطعم وكان لا يفرق أخوي حتى كان يوم قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه انقطع. یہ جو ہے ترمذی شریف کی روایت ہے اور راوی اس کے ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں. قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثمرات، ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور لے کر آیا اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 21 یعنی 21 کھجوریں تھی. 20 اور 1 تو وہ 20 اور 1 21 اتنی کھجوریں لے کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. پھر کہتے ہیں فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ فیہن، ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور ان میں برکت کی دعا فرما دیجیے. فضمہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیا، یا یہ کہ ان کھجوروں پر اپنا ہاتھ رکھا. ضمہن ثم دعا لی فیہن بالبرکہ، پھر میرے لیے ان کھجوروں میں برکت کی دعا کی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر دعا کر کے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کھجوروں کو اپنے توشادان میں رکھ لو. یعنی توشادان کسے کہتے ہیں؟ جسے یوں سمجھ لو کپڑے کی پاکٹ ہوتی ہے جو بغل میں آ جائے. خذہن فاجعلہن فی مزوادک، تمہارے توشادان میں رکھ لو. کلما اردت ان تاخذ منہ شیئا، جب کبھی تم اس میں سے کچھ لینا چاہو تو فادخل فیہ یدک، تمہارا ہاتھ توشادان میں ڈالو اور نکال لو. اندر دیکھو مت، بس اندر میں ہاتھ ڈالو. ایک کھجور چاہیے ایک لے لو، اندر سے 2-4 چاہیے 2-4 لے لو. ولا تنسر نسرا، اور اس تھیلی کو، توشادان تھیلی چاہے کپڑے کی ہو یا چمڑے کی ہو، لیدر کی ہو، اس میں یہ کھجور رکھے ہیں، اس کو خالی نہیں کرنا، یعنی جھاڑ پھونک کر کے کبھی خالی نہ کرنا. یا یہ ہے کہ اندر دیکھنا نہیں کتنے ہیں، بس جتنے چاہیے اتنے لیتے جاؤ، خالی نہیں کرنا اس کو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کھجوروں کو جو ہے ایک توشادان میں، یعنی وہ تھیلی چمڑی کی ہو یا کپڑے کی، اس میں رکھ لیا. پھر ان چند کھجوروں میں اتنی برکت دی تھی کہ اس تھیلی میں سے، اس توشادان میں سے نکال کر اتنے یعنی کئی رتل، بس کہتے ہیں 16 رتل کو کئی لیبیس نکالی اس میں سے کھجور اور کھاتا رہا. فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ، میں میرے دوست احباب بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے، اور اللہ کی راہ کے اندر بھی خوب خرچ کرتے تھے اس میں سے، اور ان کھجوروں میں سے کھاتے اور کھلاتے رہتے تھے. بالکل ختم نہیں ہوتی تھی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پورا پورا عمل کرتے تھے. اس کو جاڑا نہیں، دیکھا نہیں، یعنی ایسا اوپر اس کا منہ کھول کر ایسا نہیں کہ چٹک دیا نیچے سے، کچھ دیکھا ہی نہیں، بس جتنی چاہے بس نکال کر کھاتے رہے کھاتے رہے. یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کہتے ہیں کہ وہ تھیلی تشادان میری کمر پر بندھا رہتا تھا، کمر پر جہاں بھی جاتا تھا ساتھ میں وہ دشران کمر میں رہتا تھا. جو کوئی مل گیا اس کو میں دیتا تھا، کوئی مانگتا تھا اس کو میں دیتا تھا. برکت والی کھجور ہے. اور اس وقت اور اس کو کسی وقت میں الگ نہیں کرتا تھا اپنی کمر سے. اور یہ چلا ہے معاملہ یہاں تک چلا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ، پھر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پورا ہوا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پورا ہوا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا. تو جس دن باغیوں نے ان کو شہید کیا وہ تھیلی میری کمر سے کھل کر گر پڑی اور گم ہو گئی. بس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا. فَإِنَّهُ انقطع حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع. یہ جو ہے ضائع ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ حق تعالیٰ جل شاہ نے، ویسے محدثین نے بہت زیادہ بتائے ہیں. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا باغیوں نے تو فتنہ فساد ہوا، اس میں یہ تحریک ہو گئی. اس سے محدثین نے ایک بات یہ بھی نکالی ہے سمجھنے کی اور اصلاح کی کہ لوگوں کے درمیان میں جب ناحق جھگڑے اور انتشار بڑھ جاتا ہے تو روزیوں میں سے پیسوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور یہ اتنا سا جملہ ہے محدثین کا، لیکن بہت غور و فکر کرنے کے قابل ہے. اگر محلے والے آپس میں جھگڑیں گے ان کے گھروں میں برکت ختم ہو جائے گی، شہر والے آپس میں لڑیں گے ان کی یہاں برکت ختم ہو جائے گی چیزوں میں. یہ گھر والے بھی اگر آپس میں جھگڑا کریں گے، خصوصاً میاں بیوی جھگڑتے رہیں گے تو روزیوں میں برکت ختم ہو جائے گی. پیسہ تو معلوم ہوگا لیکن برکت نہیں ہوگی. بس ختم ہو گیا، بس ختم ہو گیا، ہر وہ فکر ختم ہو گیا. یہ اب کہاں سے لاؤں، اب کیا کھاؤں، کہاں سے. اور اگر گھر کے لوگ مل جل کر رہے، بھائی بہن یا اسی طریقے سے ہسبینڈ وائف میاں بیوی، یہ لوگ بھی صلح کے ساتھ رہے، جھگڑے نہیں، تو اب تعالیٰ جل شانہ اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ پوری زندگی کے اندر جو ہے تھوڑی سی چیز کے اندر معاملہ پورا ہو جائے گا. برکت کا معنی یہ ہے کہ غیب سے اس کے اندر زیادتی ہونا. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور اس معجزے کی طفیل کے اندر اللہ جل شانہ نے امت کو بھی عطا فرمایا. امت کے اولیاء کے یہاں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی. وہ حضور امت کے اولیاء کے ہاتھ سے جو ہوتی تھی وہ تو ان کی کرامت کہلاتی تھی، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اولیاء کرام سے، صحابہ کرام سے جتنی بھی کرامتیں ہوتی ہے یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہے، کیونکہ آپ کے طفیل میں سب کو ملا. یہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں معلوم کیا کہ بہت بڑا جلسہ تھا تو کھانا پکایا تھا، لیکن جو لوگ بہت زیادہ ہو گئے، تو حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو سید طائفہ تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کو بتایا کہ حضرت بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں اور کھانا تو اتنا ہی ہے ابھی، تو وقت پر شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ لو یہ میرا رومال لے لو اور جو کھانا دیگ میں اس وقت ہے اس پر اس کو ڈھک دو، بند کر دو، رومال میرا اوپر رکھ دو، اور پھر جتنا چاہے اس میں سے نکالتے رہو، دیکھتے نہیں. چنانچہ ایسا ہی کیا، پھر لوگوں کو برابر کھلایا اور اس کے بعد آخر میں جب کھلا تو جتنا تھا پہلے اتنا ہی تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کرامت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں یہ داخل ہے.
آپ کے طفیل میں امت کو ملا۔ تو کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جملہ لکھا کہ ایسی چیزوں میں جو ہے وہ جھگڑا فساد کا جو ہے بڑا دخل ہوتا ہے۔ جھگڑا فساد، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، گھر والے لڑیں گے گھر میں برکت ہو جائے گی، محلے والے لڑیں گے محلے میں برکت ہو جائے گی، مسجد والے لڑیں گے مسجد میں برکت ہو جائے گی۔ نو سچی بات ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی۔ ہمارے اعمال کے اوپر ہمیں نظر رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا خیال رکھا جائے، آپ کی اتباع پوری کی جائے تو انشاءاللہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تو ہم نے خود اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ وہ کہ تقریباً 50-60 سال ہو گئے ہوں گے، آج سے 60 ایئرس، مجھے معین معلوم نہیں لیکن اندازاً میں کہتا ہوں یہ پہلی مرتبہ میں مکہ مکرمہ حرمین شریف اور شریفین میں پہلی مرتبہ گیا۔ بالکل جوانی کا زمانہ تھا، تو حج بھی ادا کیا۔ تو وہاں مشہور تھا کہ ایک باغ، اور یہ باغ جو ہے اس میں کھجوریں لگائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان کو آزاد کرنے کی ان کے آقا نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اتنی کھجور ہو، اور اتنے کھجور ہونے کے بعد وہ بڑے ہو جائے تب پھر تم آزاد ہو۔ اور یہ اسلام لا چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا حال ہے۔ فرمایا کہاں ہے باغ، چلو گئے۔ آپ نے کہا کہ لاؤ، یہ کھجور جو ہے نکلتی ہے نا تو اس کے پودے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر اس کو نکال کر الگ الگ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ رکھتے گئے۔ وہ چند دنوں میں لہلہا اٹھے، معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھجور بھی لائے۔ اتفاق سے ایک رہ گیا تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، وہ سوکھ گیا ایک۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میں نے یہ لگایا تھا۔ سمجھ گئے کہ نبی اور غیر نبی کے اندر بہت بڑا فرق ہے، زبردست فرق ہے، اگرچہ صحابی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہ کھجوریں چلتی جو ہے اس زمانے تک پہنچی، دو درخت اس کے، اور لے رہا تھے، اور دو درختوں کو بہت سنبھالا تھا انہوں نے، حکومت نے۔ ان کے رون دیوار بنا لی تھی، کوئی ٹچ نہ کرے، اور ہر سال کچھ نہ کچھ کھجور اس پر لگتی تھی، اور 1 ریال کا، اس سستے زمانے میں 1 ریال کا ایک کھجور ملتا تھا۔ ہم وہاں گئے، زیارت کی ان دونوں درختوں کی، اور پھر کھجور بھی خریدا 1 ریال میں۔ دیکھا آپ نے، یہ 1500 سال ہو رہے ہیں تقریباً اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ ان درختوں کو جو ہے کٹوا دیا، شاید اس لیے کہ لوگ آگے چل کر شرک نہ کرنے لگے۔ اور پھر جو ہے اس کی عبادت نہ کرنے لگے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جو میں نے کہا اولیاء کرام سے جتنی بھی کرامات ہوتی ہے ان کے حق میں کرامات کہہ دیا، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی شکل کے اندر ان کو یہ ملا، پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اور ایک بات جو درمیان میں محدثین کا ایک جملہ جو میں نے کہا انہیں کہ جھگڑے سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھروں میں جھگڑا کم کرو، بھائی بہن آپس میں، شوہر ہسبینڈ بیوی یا اور کوئی بھی رشتے دار، بلکہ جھگڑا ہے ہی بری چیز، اس کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمہیں مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس جو ہے اب عصر کے بعد کیا، کیونکہ عصر کے بعد کچھ وقت رہتا ہے، مغرب کے بعد بہت کم وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھی، ادھر کچھ پڑھا ہے، تو پھر اس کے بعد
عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ جو ہے جیسے پہلے کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو جو ہے درود شریف پڑھتے تھے، درود شریف پڑھتے رہو، اور ہو سکے اگر تو ختم خواجگان بھی پڑھ لو، اور ختم خواجگان نہ ہو سکے تو 40 درود شریف، کیوں 40 درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے ہر روز. لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھتے ہو تو پھر جو ہے یہ 2 مجلسوں کا دن ہے، منڈے کی رات یعنی اتوار کا دن، اور اسی طریقے جمعرات کو، ان 2 دنوں میں ضرور پڑھ لیا کرے، بہت ثواب ملے گا. اور اگر روزانہ کا معمول بنا لیا جائے 40 درود شریف کا، درود شریف تو بڑی عجیب چیز ہے، اتنی عجیب چیز ہے کہ میں کیا بتاؤں. یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں داخل ہے. درود شریف خود جو جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور مغرب کی بات جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ خصوصاً جو لوگ بیعت ہوئے ہیں اور جو بیعت نہیں ہوئے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں، جیسے مجلس بھی کہا کرتا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ مغرب کی بات کا وقت آج کل ٹھیک ہے، رات کا وقت مغرب سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں سورہ واقعہ، الف لام میم سجدہ، سورہ تبارک، ان کو ضرور پڑھ لیا کرے. اور حافظ کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور جو حافظ نہیں ہے تو روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی پھر ان کا بھی وقت کم لگے گا. حق تعالی جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اور بھائی، ماں بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، تیاری تو موت کی کرنا ہے نا. دنیا تو دیکھ لی آپ لوگوں نے، خوب دیکھ لی، اچھی طرح دیکھ لی، میں نے بھی دیکھ لی، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لی. یہ اور پھر ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اس میں یہ بتایا ہے، مثال دے کر اللہ جل شانہ نے، کہ جب پانی کے جہاز میں سوار ہوتے ہیں، فل کشتیاں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور وہ اس میں ہوا چلی، دریا سمندر کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے، پانی کے اوپر ہے، ادھر ڈولنے لگی ادھر ڈولنے لگی اور ڈوبنے لگی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے، یا اللہ یا اللہ، تو ایک ہی ہے، تو بچا تو بچا تو بچا تو. جیسے اس وقت ہماری ہے نا ناؤ جو ہے، ہماری کشتی سمندر میں ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اس وقت پکارتے ہیں دعوا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین ہوتی، خالص اللہ جل شانہ اس سے پکارتے ہیں، دین اسی کے لیے ہے، شرک وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. فلما نجاہم، اللہ جل شانہ جب نجات دے دیتا ہے ان کو، فلما نجاہم البر، کنارے پر لاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، مطلب یہ کہ پھر گناہ کرنے لگتے ہیں. تو ابھی ہماری ناؤ کشتی جو ہے وہ ڈول رہی ہے، تو اس وقت جو ہے فکر ہو رہی ہے کیا ہوگا کیا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں، منہ پر باندھتے ہیں، ادھر باندھتے ہیں، اور پھر جب آسانی اللہ پاک لائیں گے تو پھر وہی جھینگا مستی، وہی ناش خود. دیکھو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اپنے اعمال کی درستی کرو، ہے نا. اب آپ کو معلوم ہوگا یہ شادی بیاہوں کے اندر جو ناچ گان دھوم دھام تھا اب کوئی کرتا ہے بس نہیں. اور تو یہ کہتے ہیں نو ٹچ می نو ٹچ می، مجھ کو پکڑو مت، مجھ کو پکڑو مت. اب تو قریب بھی نہیں آتے ہیں، اور تب تو گلے لگا لگا کر ناچتے تھے. حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور توفیق عطا فرمائے اللہ کو خوب یاد کرنے کی. حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی دنیا تو دیکھ لی، چکھ لی، کھا لی، پی لی، سب کچھ کر لیا، آخرت کا معاملہ اصل ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کے سامنے حاضری ہے، اور حاضری کی بات جو ہے اللہ جل شانہ کو حساب دینا ہے، اور قبر کے مرحلے سے یہ کام شروع ہوگا. یعنی اس لیے کہا کہ روزانہ دعا کرتے رہو، اللہم آنس وحشنی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی ما نسیت وعلمنی ما جہلت وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے سب کو جو ہے اپنی محبت عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائے اور اتباع رسول عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، لا الہ الا انت استغفرک. دعا کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. یا اللہ کریم اس تھوڑے سے وقت میں جو آپ نے توفیق عطا فرمائی، پڑھا اور سنا، مولا کریم اس میں غلطیوں کو معاف فرما قبول فرما لیجیے. مولا کریم معاف فرما دیجیے. ہمارے آخرت کے معاملے کو مولا کریم ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری ذات عالیہ سے محبت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرما. مولا کریم جن چیزوں سے آپ راضی ہے وہ سب ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.